السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ ایک ایسا واقعہ شیئر کریں گے کہ ایک لڑکی نے اپنی زندگی کی ابتدائی 10 سال بندروں کے ساتھ گزارے، اور جب اس کو بندروں سے آزاد کروایا گیا تو اس نے ایسا کیا کیا جس کو جان کر انسان دنگ رہ گیا۔ یہ چھوٹی سی لڑکی آخر بندروں کے پاس کیسے پہنچی اور پھر بندروں نے اس کے ساتھ کیا سلوک کیا، یہ ساری آج کی کہانی میں ہم بیان کریں گے۔ تو ہماری آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک ضرور دیکھیے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں اپنی آج کی انٹرسٹنگ سی ویڈیو کو۔ ناظرین، یہ واقعہ 1950 کولمبیا میں پیش آیا۔ ایک لڑکی جس کا نام میرینا چیکمین تھا۔ اس وقت اس لڑکی کی عمر 4 سال تھی۔ وہ اپنے گھر کے باہر کھیتوں میں کھیل رہی تھی کہ اچانک کچھ چور اور ڈاکو اس کو وہاں سے پکڑ کر لے گئے۔ میرینا چیکمین نے بتایا ہے کہ ڈاکوؤں کی ایک ٹیم اسے گھنے جنگل میں چھوڑ کر چلی گئی۔ جنگل بہت گھنا تھا اور وہ اس طرح وہاں پر تنہا رہ گئی۔ اس کو کچھ معلوم نہیں تھا کہ وہ یہاں پر زندہ بچے گی بھی یا نہیں۔ لیکن دوستو، جب قدرت کو کسی چیز کو زندہ رکھنا مقصود ہوتا ہے تو وہ اپنی مخلوقات میں سے کسی بھی چیز کا ذریعے اس کو زندہ بچا لیتا ہے۔ اسی طرح میرینا چیکمین کو بھی بندروں تک رسائی ممکن ہوئی۔ بندروں کی ایک فیملی اس کے پاس پہنچی۔ اس طرح یہ لڑکی بندروں کے ساتھ رہنے لگی۔ بندر اس لڑکی کو کھانے کے لیے کیلے لا کے دیتے تھے۔ شروع میں تو لڑکی اور بندروں میں اتنے اچھے تعلقات نہ تھے۔ بندر اسے کھانا لا کے دیتے اور پھر وہاں سے چلے جاتے۔ لیکن میرینا چیکمین نے بتایا کہ ایک دن اسے فوڈ پوائزن ہو گئی۔ نہ وہ کچھ چیز کھا سکتی تھی اور بہت زیادہ دبلی ہو گئی تھی، یہاں تک کہ وہ چل بھی نہیں سکتی تھی۔ وہ کہتی ہے کہ مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے اب میں مر جاؤں گی، مگر اس مشکل وقت میں ایک بوڑھے بندر نے اس کی مدد کی۔ اس نے قریب سے ایک گدلا پانی لایا اور اس کو پلا دیا، جس سے میرینا چیکمین کو وامٹنگ ہوئی اور اس طرح سے اسے فوڈ پوائزننگ سے آرام ملا۔ بڑے بندر کی مدد کے بعد اس کے بندروں کے ساتھ تعلقات مزید بہتر ہو گئے۔ ناظرین، میرینا چیکمین کا مزید کہنا تھا کہ اس کے بعد میں پورا دن بندروں کے ساتھ کھیلتی رہتی۔ میں نے بندروں کی طرح درخت پر چڑھنا بھی سیکھ لیا اور اس طرح سے میں نے بندروں کی آوازوں کو بھی پہچان لیا۔ جب بندر آواز دیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ان کو خوراک مل چکی ہے اور پھر سارے بندر اس کی طرف چلے جاتے ہیں، اور جب وہ منہ سے کچھ اونچی آواز نکالتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ان کی جان کو خطرہ ہے۔ جنگل میں تقریباً 5 سال میرینا چیکمین نے گزارے۔ ابھی وہ وہاں پر ہنسی خوشی اپنی زندگی گزار ہی رہی تھی کہ اچانک وہاں پر کچھ شکاریوں کا گزر ہوا۔ شکاریوں نے جب یہ لڑکی جنگل میں دیکھی تو وہ اس کو اٹھا کر اپنے ساتھ شہر لے گئے۔ دوستو، یہ بات تو عام ہے کہ انسان بہت ظالم ہوتے ہیں۔ اس طرح سے شکاریوں نے اسے شہر میں لا کر بیچ دیا۔ اس طرح سے 9 سال کی عمر میں میرینا چیکمین گھر میں ملازمہ کے طور پر کام کرنے لگی، لیکن تاجر وہاں پر بہت زیادہ اس پر تشدد کرتا تھا۔ اس طرح سے میرینا چیکمین وہاں سے بھاگنے میں کامیاب ہو گئی، لیکن کچھ عرصے بعد اس نے دوبارہ سے ملازمہ کی حیثیت سے کئی اور کام کرنا شروع کر دیا۔ اس لڑکی کی مشکلات میں شاہد کمی کبھی نہ آنی تھی۔ اس وجہ سے وہ جہاں پر کام کر رہی تھی وہ ایک مافیا کا حصہ تھا جو کہ بچوں کو غلام بنا کر فروخت کر دیتے تھے۔ اس وجہ سے اس گرینڈ مافیا کے پڑوسیوں نے میرینا چیکمین کو ٹکٹ لے کر دی اور اس طرح سے یہ لڑکی شہر کولمبیا کے دارالخلافہ یعنی کہ بوگاٹا پہنچ گئی۔ میرینا چیکمین مزید بتاتی ہیں کہ میری نئی زندگی یہاں سے شروع ہوئی جب ایک عورت نے مجھے اپنی تحویل میں لے لیا۔ اس کی اپنی کوئی اولاد نہ تھی۔ میرینا چیکمین نہیں جانتی تھی کہ وہ اپنے آپ کو صاف کیسے کرے گی۔ اس کو نہیں معلوم تھا کہ گھر کا دروازہ کیوں بند کیا جاتا ہے۔ مختصر طور پہ یہ کہ 14 سال کی عمر میں میرینا چیکمین کو اپنی شناخت ملی۔ میرینا کے خاندان کا کپڑے کا کاروبار تھا جو کہ بہت وسیع تھا۔ 1977 کو اس کا خاندان کاروبار کی غرض سے برطانیہ چلا گیا اور اس کے بعد میرینا چیکمین کی شادی ہو گئی۔ اس طرح سے وہ اپنی ہنسی خوشی زندگی گزارنے لگی۔ اس طرح سے اس نے اپنی زندگی پر بہت زیادہ کتابیں بھی پبلش کی ہیں۔ میرینا چیکمین نے اپنے خاندان کو ڈھونڈنے کے لیے بہت زیادہ کوشش کی
اس نے اپنے DNA کے کچھ سیمپلز بھی کولمبیا بھیجے مگر کچھ معلوم نہ ہو سکا۔ تو دوستو یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو، اس امید کے ساتھ کہ آج کی ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی اور آپ نے یہ جانا ہوگا کہ میرینا چیکمین نے اپنی زندگی کے پہلے جو 10 سال تھے وہ بندروں کے ساتھ کیسے گزارے۔ ویڈیو اگر پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کیجیے اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ کسی اور ویڈیو میں کسی نئے موضوع کے ساتھ، تب تک کے لیے رکھیے اپنا بہت سارا خیال۔ خدا حافظ۔